حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ڈیلی 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ غوث پاک کا ماننے والا بھی خوب ہے کہ اس سے فرض نماز نہیں پڑھی جاتی، اب فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ ارے اللہ کے بندے، غوث پاک ساری رات عبادت کرتے تھے۔ بے نمازی یہ کہتا غوث پاک کا دیوان اور عاشق ہے، تو سارے کے سارے غوث پاک کے چاہنے والوں نماز کی پابندی کرتے ہی رہنا ہے، سمجھے، مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑنی۔ ہم نیاز تو کھاتے ہیں، نیاز کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ہم نیازی ہیں، لیکن ہم پہلے نمازی ہیں، اس کے بعد نیازی ہیں۔ کہ نماز فرض ہے، نیاز مستحب ہے، فرض بھی نہیں چھوڑنا ہے اور مستحب بھی نہیں چھوڑنا، دونوں کو لے کر ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ تو اگر بالفرض کوئی نیاز نہیں بھی کر پاتا تو بھی وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا تو گناہ گار۔ یہ ذہن میں رکھے گا کہ نماز فرض ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر عالم دین کو چاہیے کہ وہ یہی تبلیغ کریں، ہر پیر کو چاہیے کہ وہ اپنے مرید کو اسی طرح تبلیغ کرے کہ ہم پہلے نمازی بعد میں نیازی، ہم پہلے نمازی بعد میں میلادی۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ نیاز تو کرتے ہیں، 11ویں بھی کرتے ہیں اور میلاد بھی مناتے ہیں، لیکن نماز کا نام ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ یاد رکھ لیں، نماز کو بہت بڑی اہمیت ہے۔ نماز کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، نماز کا حساب لیا جائے گا۔ فرمایا اگر یہ درست ہوئی، یعنی اگر اس کے اعمال میں نماز ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، باقی اعمال بھی قبول کیے جائیں گے، اور اگر نماز اعمال میں نہ ہوئی تو پھر سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص میلاد کرتا ہے، جو شخص نیاز دیتا ہے، 11ویں کرتا ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی 11ویں بھی قبول، اس کی نیاز بھی قبول، اس کا میلاد بھی قبول، اس کا عرس منانا بھی قبول۔ اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ چاہے میلاد کرے، وہ چاہے نیاز تقسیم کرے، وہ چاہے 11ویں منائے، ایسے بندے کی 11ویں بھی قبول نہیں ہوگی، نیاز بھی قبول نہیں ہوگی، اور ایسے بندے کا عرس منانا بھی قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہ سب سے پہلے نماز اگر نماز ہے تو پھر یہ سارے اعمال، 11ویں بھی قبول، نماز بھی قبول، عرس بھی قبول، میلاد بھی قبول ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، جہنم کے دروازے پر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی لیے لوگوں، نماز کا خیال کرو، نماز کو وقت پر ادا کیا کرو۔ اس کے بعد چاہے آپ میلاد کرو، چاہے 11ویں کرو، چاہے نیاز تقسیم کرو، چاہے آپ عرس کرو، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نماز ادا نہیں کرتے، پھر آپ چاہے میلاد کرو، چاہے نیاز تقسیم کرو، چاہے آپ عرس کرو، اللہ تعالیٰ وہ اعمال قبول نہیں فرمائے گا، اسی لیے کہ وہ اعمال ہم پر فرض نہیں ہیں، وہ اعمال مستحب اعمال ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے اور عرس نہیں مناتا، میلاد نہیں مناتا، نیاز نہیں تقسیم کرتا، 11ویں تقسیم نہیں کرتا، اور ان اعمال کو حرام بھی نہیں کہتا، وہ نماز 5 گن ادا کرتا ہے، تو ایسا شخص جنتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان اعمال کو تو کرتا ہے جو مستحب اعمال ہیں، اور نماز ادا نہیں کرتا، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ چاہے ساری زندگی میلاد کرتا رہے، نیاز تقسیم کرتا رہے، 11ویں مناتا رہے، عرس مناتا رہے، نماز ایک دن بھی ادا نہیں کی، تو ایسے شخص کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ